السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں ٹھہرا تھا، نظر نیچے تھی۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے، اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بال پیچھے کو جمائے، وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نیچے لوگوں کا ہجوم تھا، کئی مرد و عورتیں، کئی سیاسی لوگ، کئی شعبے سے وابستہ افراد، اس کے خاندان والے، کئی لوگ جو بدر عبداللہ سے ملاقات کے منتظر تھے، اور منتظر تو وہ بھی تھا ایک ملاقات کا، ایک ملاقات جس کے لیے اس نے یہ ساری محفل ترتیب دی تھی۔ اور تبھی حویلی کے کھلے گیٹ سے اسے وہ آتی دکھائی دی۔ بدر عبداللہ کی نظریں اسی پر جمی رہ گئی۔ وہ سرخ لمبی قمیص پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ سر پر تھا، ساتھ سفید شلوار قمیص پہنے کعب عباس تھا۔ لیکن بدر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خولا بلال کو دیکھ رہا تھا، یک ٹک، بنا سانس لیے، بنا نظر ہٹائے۔ دل کی دھڑکن مدھم ہوئی، آنکھوں میں کئی جذبات بیک وقت ابھرے، کئی منظر یاد آئے، کئی خواہشیں یاد آئیں۔ وہ ریلنگ سے ہاتھ ہٹاتے بے اختیاری کی کیفیت میں نیچے بڑھا۔ بیرونی سیڑھیاں اترتے ٹرانسی کیفیت میں وہ اسے دیکھتا اترنے لگا۔ وہ جو جھکے سر سے کعب کے ساتھ چل رہی تھی، اسے بظاہر سنتی ہوئی لیکن عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اسی لمحے کعب کی کوئی بات سنتے اس نے نظریں اٹھائی، سرخ کارپیٹ پر سرخ لباس والی سلطان کی بیٹی کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے شخص پر گئی، وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھتا اتر رہا تھا، جس کا چہرہ اس شخص جیسا لگتا تھا جسے صدیوں کی دعا کے بعد کہا گیا ہو کہ اس کی مانگی گئی دعا رد کی جاتی ہے۔ وہ مستجاب الدعوات کے درجے سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی کئی ایکڑ زمین پر سالوں بارش نہ ہوئی ہو اور وہ قحط زدہ سانسیں اسے دیکھتے بڑھ رہا ہو، یوں جیسے وہ منظر قحط کے بعد ملنے والا رزق جیسا ہو۔ وہ وہیں پتھر کی بنی مورت ہوئی، وہ وقت کا سلطان ٹھہرا۔ اس کے عین سامنے آتے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب ہولا اسے دیکھتی رہی، گلے میں گلٹی ابھری، پھر اس نے بے اختیار کعب کا بازو تھاما۔ بدر وہیں رک گیا، ساکت، چہرہ متغیر ہوا، نظریں منجمد۔ وہ سرخ لباس اسے زہر جیسا لگا، وہ سرخ لباس والی اسے اس ظالم شہزادی جیسی جو تخت لانے کا کہہ کر سکے کسی اور کو دان کر گئی تھی۔ کعب اب اچنبھے سے مسکراتے ہوئے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام گئی تھی، یوں جیسے محفل میں وہی دو تھے، وہ تھی اور کعب تھا، اسے کسی اور کو نہیں دیکھنا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھتا تو وہ نظریں اسے منظور نہیں تھیں، اور جو آج کی محفل کا مرکز تھا وہ یکدم اس مدار سے غائب ہوا، جس سے ملاقات کو محفل منعقد کی گئی تھی، وہ اس محفل کا حصہ نہیں رہی۔ بدر صاحب، بہت مبارک ہو جیت کی۔ آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا، کوئی سیاستدان اسے گلے لگا رہا تھا۔ بدر نے سر جھٹکتے خود کو سنبھالا، وہ اسے یوں دیکھتا تو وہ نظروں میں آتی، اسے ملکہ سے ملاقات کرنی تھی، لیکن یوں نہیں، یہاں نہیں، ایسے نہیں۔ صحن میں پھولوں کی صورت رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک اس کے لیے پیچھے کرتے کعب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بیگ میز پر رکھ دیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سو انہیں مٹھی کی صورت کھینچ لیا۔ کعب اب اس کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم نین تارا سے نہیں ملو گی؟ وہ قدرے بے نیازی سے صحن میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا ہولا سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں کہاں ہے وہ؟ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، یوں لگا جیسے وہ سیاہ لباس والا مرد اسے اب بھی دیکھ رہا ہوگا۔ چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ ہولا بلال کو زندگی میں پہلی بار کسی منظر سے خوف آیا۔ اس کا دل کیا کعب کو کہے یہاں سے چلے جائیں تو اچھا ہے، اسے یہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس
اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب نین تارا پر نظر گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ لمبا فراق پہنے، دوپٹہ سینے پر تھا، بال دائیں جانب اکٹھے کر رکھے تھے۔ یوسف ساتھ میں تھا لیکن خاموش، چپ اور اس قدر عجیب تاثرات لیے۔ خولا انہیں اپنی طرف آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ البتہ کعب نے یہ تکلف نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گی۔ خولا سے گلے ملتے اس نے سر کے اشارے سے کعب کو سلام کیا تو وہ بھی سر کے خم سے جواب دے گیا۔ یوسف اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تم لوگوں کی طرف سے خصوصی دعوت تھی، کیسے نہ آتی؟ اس کے چہرے کی زردی کچھ کم ہوئی۔ نین تارا مسکراتے ہوئے خولا کی بائیں جانب بیٹھی۔ یوسف کہیں جا چکا تھا۔ مجھے واقعتاً خوشی ہوئی کہ تم آئی۔ مجھے بھی مسز کعب۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ خولا نے زور سے نین تارا کا ہاتھ تھاما۔ چہرہ اس بار خطرناک حد تک زرد ہوا تھا۔ نین تارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بدر عبداللہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ رہا تھا۔ کرسی پیچھے کرتے وہ اس پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور سر کو خم دیا۔ آپ کی آمد سے بہت خوشی ہوئی۔ یقیناً ہوئی ہوگی۔ جواب کعب کی طرف سے آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر کی نظر خولا سے ہٹتی اس پر گئی۔ لیکن کیا ہمیں آپ کو مبارکباد بھی دینی ہوگی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسی جیت پر مبارکباد دینی چاہیے۔ بدر کی مسکراہٹ سرد ہوئی۔ خولا نے کعب کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں کوئی تنبیہ کرنا چاہی لیکن وہ خولا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ مخالفین ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ جیتنے والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ بدر نے اس بار اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے نظر دوبارہ خولا کی طرف موڑی۔ شادی میں نہیں بلایا آپ نے خولا؟ خولا کا دل کیا یہاں سے اٹھ جائے۔ اسے بدر عبداللہ کی نظر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے صرف ضروری لوگوں کو بلایا تھا۔ جواب اس بار بھی کعب کی طرف سے آیا تھا۔ بدر نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے سوال تم سے نہیں کیا۔ کعب دھیمے سے ہنس دیا۔ کرسی پر پیچھے کو ہوتے اس نے کچھ محظوظ انداز میں بدر کو دیکھا۔ آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کے ترجمان کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ کیوں مسز کعب؟ پرشوق، چاہت اور محبت بھری نظروں سے اس نے خولا کو دیکھا، پھر رکا۔ مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ ہاتھ اس کی کرسی پر رکھتے اس نے وہ کرسی ہلکا سا اپنی جانب کھینچی اور نظریں اٹھاتے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ قریب رہیں سائیں۔ خولا یکدم گڑبڑائی، بے اختیار کعب کے بازوؤں کو تھاما اور بدر عبداللہ کا دل کسی آگ میں جل کر راکھ ہوا۔ خاک، اذیت، دکھ، درد، حزن، خسارہ، اس نے سب بیک وقت محسوس کیا تھا۔ نین تارا کی نظر اس پر گئی۔ اس نے بدر عبداللہ کی آنکھوں سے جان لیا کہ وہ قادر ہوتا تو یہیں بیٹھے بیٹھے کعب کو گولی مار دیتا۔ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرو نین، میں اپنے مہمانوں سے مل کر آتا ہوں۔ اسے مزید وہ منظر منظور نہیں تھا، سو جھٹکے سے اٹھتے وہ پیچھے کی طرف بڑھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو؟ خولا نے سرخ ہوتا چہرہ کعب کی طرف موڑا تو وہ ڈٹائی سے شانے اچکا گیا۔ باخدا میں بہت شریف آدمی ہوں۔ شرافت کا تے تم پر ہی تو ختم ہوتا ہے۔ چلو نین، مجھے چچا چچی سے ملنا ہے، وہ تپ کر کہتی اٹھی جب پیچھے سے آتے ویٹر سے ٹکرائی۔ اس کی ٹرے میں رکھا گلاس خولا کے دوپٹے پر گرا۔ اللہ اکبر! اس نے فوراً دوپٹہ دور کیا لیکن کولڈ ڈرنک اس کے دوپٹے پر گر چکی تھی۔ آئی ایم سوری میم۔ ویٹر بکھلا گیا۔ کعب پیچھے سے اٹھتے اس تک آیا۔ اٹس اوکے، جاؤ یہاں سے تم۔ اس نے ویٹر کو کہتے خولا کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے دوپٹے کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا نے خولا کا کاندھا تھاما تو اس کی صدمہ زدہ نظریں نین تارا کی طرف گئی۔ یہ میرے جہیز کا سوٹ تھا، زیادہ خراب نہیں ہوا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے کمرے میں چل کر صاف کر لو اسے۔ یہ اب صاف نہیں ہوگا نین۔ اس نے ایک بار پھر سے دوپٹے کو دیکھا۔ ہو جائے گا، ہم آتے ہیں کعب۔ کعب نے سر ہلا دیا تو خولا بیگ وہیں رکھتی نین تارا کے ساتھ چلنے لگی۔ بار بار نظر دوپٹے پر جاتی۔ اچھا خاصا پیارا سوٹ تھا یہ، اسے پھر سے دکھ ہوا۔
सीढ़ियों से होते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी तो नीचे से किसी ने नयनतारा को पुकारा, नयनतारा मैडम। वो दोनों रुक गई। क्या हुआ? कोई बावर्दी मुलाजिम था जो नीचे ठहरा था। आपको यूसुफ सर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी आएं। आप चले, मैं आती हूँ, वो मुलाजिम से कहती होला की तरफ मुड़ी। सबसे पहले कमरे में चली जाना, मैं यूसुफ की बात सुन लूँ, वो कुछ डिस्टर्ब लग रहे थे। मैं अकेली तुम्हारे घर में कैसे जाऊँ? मैं अकेली तुम्हारे कमरे में कैसे जाऊँ? वो मुतज़ब्बब थी। चली जाओ होला, मैं बस आ रही हूँ। होला के मज़ीद कुछ कहने से पहले ही वो तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ गई। वो चंद लम्हे रुकी रही, फिर ऊपर की तरफ कदम रख दिए। पहले कमरे का दरवाज़ा खोलते इसे बिना बंद किए वो वॉशरूम की तरफ आई। अंदर वार्डरोब थी, दाएं तरफ दूसरा दरवाज़ा जिसे खोलते सामने सिंक था। इसने दुपट्टा सर से उतारते पल्लू उठाया, फिर नल के खोलते सामने किया। चंद लम्हे रेशम के दुपट्टे पर हाथ फेरती रही, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक का फीका सा रंग ख़त्म हो गया। दुपट्टा वापस सर पर पहनते इसने एक नज़र खुद पर डाली। नई दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, लेकिन अब मेकअप कम लग रहा था। खैर, इसे ज़रूरत भी नहीं थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते वो अभी बाहर निकली ही थी जब कदम दरवाजे पर मुंजमद हो गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करते कोई इसी लम्हे पलटा था। स्याह शलवार कमीज़ पहने, वही जिसके एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई थी, वही जो महफिल का मरकज़ था, वही जो दरवाज़ा बंद करते पलटा तो दुनिया पलट गई। वो सुर्ख रंग से नफ़रत का दावेदार था और इस लम्हा वो सुर्ख रंग एक औरत पहने खड़ी थी तो इस रंग से ज़्यादा खूबसूरत कोई और रंग नहीं लगता था। बदर धीमे कदमों से चलते इसके सामने आ रुका। चंद लम्हे मंजर साकित रहा। वो सुरमई आंखों से इसे देख रहा था और वो स्याह आंखों से इसकी सुरमई आंखों को देख रही थी। शर्ल सी। कैसी हैं मिसिस काब अब्बास? बिलाहिर वो बोला था, लहजे में बैक वक्त काट और दुख सा था। होला को होश आया। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और इसे खोलना चाहा। दरवाज़ा बाहर से बंद है और जब तक मैं नहीं कहूँगा नहीं खुलेगा। वो पलट कर बोला तो होला के दरवाजे को खोलने की तगोदो करते हाथ रुके। इसने बेख्तियार आंखें बंद की। बैठकर मेरी बात सुन लो होला। वो इसके पीछे ठहरा था। होला ने आंखें खोलते रुख मोड़ा। दरवाज़ा खोलें, इसने आवाज़ सख्त की। बदर अब्दुल्ला हल्का सा मुस्कराया। धीमे कदमों से चलते वो होला के सामने आया तो दरवाजे से जा लगी। मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी, दूर रहें मुझसे। इसका दिल कांपा और बहुत ज़ोर से कांपा। यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी मलका, तुम्हारी आवाज़ की हद मुझ तक महदूद रहेगी। वो दरवाजे से चिपक कर खड़ी थी, हाथ पीछे करते दरवाज़ा खटखटाया। काब, कोई है? इसे खौफ महसूस हुआ। ज़िंदगी में पहली बार होला बलाल को बदर अब्दुल्ला से खौफ महसूस हुआ। इसका नाम मत लो होला, बाखुदा मैं बहुत बुरा करूँगा, मुझे जाने दें प्लीज़। इसे रोना आया। वो हिम्मत जो बदर के सामने दिखाती थी जाने कहाँ गई। तुम मुझ पर हाकिम थी होला। वो दुख से इसे देख रहा था। मुझे जाने दें बदर। खौफ नमी बनकर आंखों में जमा हुआ। तुम मलका थी होला, मुझे जाने दें। काब, तुमने एक बार और इसका नाम लिया तो मेरे आदमी सहन में खड़े खड़े इसे गोली मार देंगे। वो इस कदर सफाकी से बोला कि उसके आंसू थम गए। कई लम्हे वो साकित सी इसे देखती रही, फिर नीचे बैठती चली गई। क्या करेंगे मेरे साथ? मार देंगे? इसने नम से आंखें उठाकर इसे देखा। बदर किसी ट्रांस की कैफियत में पंजों के बल इसके सामने बैठा। तुम ऐसा सोच सकती हो? मेरी सोच को ऐसा सोचने की इजाज़त भी नहीं है। वो इसे देखता रहा। नज़र इसकी आंखों पर गई, फिर पलकों पर, सर पर पहने दुपट्टे पर, कानों के झुमकों पर, नाक की लौंग पर, यूं जैसे वो होला बलाल को हिफ्स कर रहा था। काब को मार देंगे? वो नम आंखों से इसे देख रही थी। होला बलाल को बदर अब्दुल्ला को हिफ्स करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे अपनी याददाश्त से निकालने की ज़रूरत थी। बदर ने जवाब नहीं दिया। वो इसकी नाक की लौंग पर नज़रें जमाए देखता रहा।
پل بھر کو دل میں آیا وہ اس لونگ کو چھو کر دیکھے۔ بے اختیاری کا لمحہ تھا جب اس کا ہاتھ لونگ کی طرف بڑھا۔ خولا بدک کر دور ہوئی۔ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ ہر غم بھلا کر گرائی۔ بدر کا ہاتھ تھم گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد پھیلا۔ یہ حق میرے نام ہونا تھا کہ میں تمہیں چھوتا۔ وہ بڑبڑایا۔ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا یہ حق میرا ہوگا۔ میری شادی ہو چکی ہے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مجھ سے ایسی باتیں کریں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ اور جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تب میری ایسی باتوں پر تم نے میری حوصلہ افزائی کیوں کی؟ خولا بلال کے منہ پر کسی نے تماچا دے مارا۔ وہ حوصلہ افزائی ہی تو کرتی رہی تھی، نہ کرتی تو بدر اتنا آگے نہ بڑھتا۔ بعض اوقات عورت حوصلہ افزائی نہ کرے تو مرد اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ حد سے آگے آیا تھا تو کچھ قصور اس کا بھی تھا۔ میں تب آپ کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ حقیقت، ایک وہی حقیقت سب ختم کر گئی تھی۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ آپ ظالم ہیں۔ تم میرے ظلم کی حد میں کبھی نہیں رہی خولا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا، پنجوں کے بل۔ آپ قاتل ہیں۔ یہاں تم زیادتی کر رہی ہو۔ میرے دل کا خون تو تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ جانے کس کس غم کو رونا آیا۔ سامنے بیٹھا شخص قاتل سہی، محبوب بھی تھا۔ اس کے نہ ملنے کا غم الگ، اس کے ہونے کا قصہ الگ، اس کا خوف الگ۔ جانے وہ کس کس غم کو رو رہی تھی۔ تم تو بہت پہلے ہی جا چکی ہو، اور دیکھو مجھ سے میرا سب لے گئی۔ اس نے دھیرے سے خولا کے لال دوپٹے کا کونا اٹھایا۔ وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوئی۔ بدر چند لمحے اس کے دوپٹے کو دیکھتا رہا، پھر جھکا سر اٹھایا۔ خولا بلال کی روتی آنکھوں نے ان آنکھوں کو نم ہوتے دیکھا۔ واپس آ جاؤ خولا۔ وہ ایسی منت اور تڑپ لہجے میں لے آیا تھا جیسے کوئی سالوں کسی درگاہ پر جا کر کچھ مانگتا رہا ہو، جیسے کسی نے سالوں ویران صحراؤں کے لیے بارش کی دعا مانگی ہو۔ مجھے جانے دیں بدر، واپس آ جاؤ خولا۔ میں ہار گیا، واللہ میں ہار گیا۔ ایک عورت کے سامنے بدر عبداللہ ہار گیا۔ خولا نے اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی دیکھی۔ وہ مر جاتی تو یقین نہ کرتی کہ مرد رویا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ تم لفظ ممکن کہو، میں دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ دیکھو ایک تم نہیں ہو تو کچھ نہیں ہے، ایک تم تھی تو سب کچھ تھا۔ تم نہیں ہو تو میں بھی خود میں باقی نہیں رہا۔ مجھے مل جاؤ تاکہ میں خود کو واپس مل جاؤں۔ وہ منتوں مرادوں کے لفافے بھر کر کسی فقیر کی درگاہ پر جاتا اور دعا کرتا کہ اس کی زمینوں پر درگاہ کے مجاور لائے جاتے اور دعا کی جاتی کہ ایک عورت کا دل اس کے لیے بدل جائے۔ کوئی اس سے کہتا کہ وہ عشق کے 7 اصول حفظ کرے گا تو وہ نفرت کا ایک فیصہ بھول جائے گی۔ وہ یہ بھی کر لیتا۔ اسے کوئی ایسی دعا سکھا دے جو خولا بلال کو اس کے نصیب میں لکھ دے۔ اسے کوئی اسے منتر سکھا دے جو وہ پڑھے اور پتھر دل سلطان کی بیٹی واپس پلٹ آئے۔ مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھیں بے حس کر کے تخت لانے والے سلطان سے رہائی چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو اس کی قید سے آزاد کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ خولا بلال نے سفید چادر پہنے کسی درگاہ کے چکر نہیں کاٹے تھے۔ وہ جانتی تھی وقت کا تخت لانے والا سلطان آج کل انہی درگاہوں پر بسیرا جمائے گا۔ اسے وہ راستے منظور نہیں تھے جن پر سے اب اس شخص کا گزر ہوتا۔ مجھے بتاؤ خولا، میں کیا کروں؟ میں اپنی زمینیں صدقہ کر دوں گا، میں تخت چھوڑ دوں گا، میں تمہارے واپس آنے کی دعا کروں، کوئی اسم پڑھوں جو تمہارا دل بدل دے۔ دیکھو یہ محبت کے بعد عشق کے درجے سے بھی کچھ بڑھنے لگا ہے۔ میں خاک ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے دوپٹے کو ہاتھ میں تھامے یکدم رو دیا۔ خولا ساکت رہ گئی۔ اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اپنے بھائی کی بندوق اٹھا کر اسے ایک گولی مار دیتی تو وہ مر جاتا۔
اس نے جو سزا منتخب کی تھی وہ جان لینے سے زیادہ سخت نکلی تھی۔ مجھے بھول جائیں، میں فسانہ ہو جاؤں گا۔ تم یاد نہ رہی تو ایسے حافظے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچے بیٹھی تھی، وہ پہلی ملاقات کرے گا تو الزام دے گا۔ وہ پہلی ملاقات میں خود کو بھول رہا تھا جس سے ملنے کو باہر لوگ منتظر تھے۔ وہ زمین پر بیٹھے ایک عورت کی منتیں کر رہا تھا جس سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ ایک عورت سے چند لمحے مانگ رہا تھا جس کا تخت تھا۔ وہ ایک عورت کا دوپٹہ ہاتھوں میں تھامے رو رہا تھا۔ تو جو عشق سے پناہ مانگنے کی نصیحت بزرگ کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے۔ خولا نے کانپتے ہاتھوں کو آگے کرتے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ بدر عبداللہ کے ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ یوں ساکت ہوا جیسے جسم سے جان ایک بار پھر نکالی گئی تھی۔ آپ نے کہا خولا یہ محبت ہے، میں مان گئی۔ آپ نے کہا یہ عشق بن گیا، میں ایمان لائی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر بولی جو سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے اسے دیکھتے ساکت سا ہوا تھا۔ میں گاؤں کے باغوں میں پھول چننے گئی تو ایک سرخ پھول آپ کے نام کا بھی چن آتی۔ وہ پھول میرے ہاتھوں میں تھا بدر، اور پھر اس کی سیاہ نم آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ بدر عبداللہ اسے ساکت سا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں پر کوئی اور سرخی ہے، وہ خون تھا۔ میرے پھولوں کا رنگ سیاہ ہوا۔ میں نے باغ میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ اب مجھے کوئی پھول نہیں توڑنا تھا۔ میں اگر کہتی ہوں کہ میں بھول گئی کہ کون بدر عبداللہ تو میں واقعی بھول گئی۔ آپ فنا ہو یا راکھ، خاک، میرا دل نہیں بدلے گا۔ جس شخص کو چھوڑنے کا آپ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ میرا دل اب نہیں بدلے گا۔ اسے مارنا ہے تو مار دیں، وہ نیچے کھڑا ہے۔ گولی چلائیں اور مار دیں بدر، پھر میں یہ بھی دیکھوں گی کہ میری نفرت آپ کو زندہ رکھتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے ہیں، کوئی دعا مانگیں یا منتر پڑھیں، میرا دل نہیں بدلے گا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی۔ وہ سرخ چہرے والا روتا ہوا مرد ساکت بیٹھا رہا۔ دروازہ کھولیں اور مجھے جانے دیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ واللہ، وہ شکوہ کرتی آنکھیں خولا بلال کا دل مار گئی۔ میں نے کہا دروازہ کھلوائیں۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ بدر نے آنکھیں بند کی۔ دروازہ کھولو، وہ زور سے بولا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ خولا مڑی اور تیزی سے باہر نکلی۔ گیلری میں بھاگتے سیڑھیوں سے اترتے وہ آخری سیڑھی پر لڑکھڑاتے گرنے کو تھی جب کسی نے اسے تھاما۔ خولا، تحریر زدہ کعب نے اس کے مردہ اور روتے چہرے کو دیکھا۔ یہاں سے چلو کعب، پلیز یہاں سے چلو۔ وہ اس کی سفید قمیض کو تھام گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے واپس نہ آنے پر وہ اسے ڈھونڈتا اندر آیا تھا۔ کچھ مت پوچھو، پلیز چلو یہاں سے، خدارا مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ اوکے، پرسکون ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا آگے لے جانے لگا تو وہ روتی ہوئی ساتھ چل پڑی۔ دل کسی قفس میں قید ہوا، روح روندی گئی۔ اسے پیچھے ہار کر بیٹھے شخص کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا تھا۔ اس نے طے کر لیا۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اوپر آؤ تو بدر عبداللہ کمرے کے سامنے ریلنگ پر ایک ہاتھ ٹکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں لیکن چہرے پر کچھ تھا، کچھ عجیب سا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پر لگاتے وہ نیچے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ دوسری جانب سے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ حاشر، مجھے کعب عباس اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جیل میں چاہیے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ شخص مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جیل میں چاہیے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ وہ بیرونی دروازہ بند کرتے ایک نظر صفیہ کے کمرے پر ڈالی۔ موسم ہلکا ہلکا سا سرد ہو رہا تھا اور صفیہ سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی، سو وہ کمرے میں سوتی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے دروازہ بند کرتے وہ پلٹا تو خولا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ کعب گہری سانس لیتا اس تک آیا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے اس نے خولا کے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں خولا؟
وہ دنیا جہان کی نرمی اپنی آنکھوں، لہجے اور چہرے پر لے آیا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے۔ میں نے خسارے جمع کر لیے ہیں کعب، زندگی کے 22 سال کی گنتی شروع کروں تو اتنی عمر نہیں ہے جتنے خسارے میرے دامن میں جمع ہو گئے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ اب بھی نرم تھا، دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت سے بہت سے تعلق نکلتے تھے، محبت، پسند، عقیدت، احترام۔ وہ ہر حوالے سے اس کے لیے معتبر تھی۔ کسی نے ایک جملہ کہا ہے آج، صرف ایک جملہ، اور میری ساری ریاضت ضائع چلی گئی۔ وہ رو دی۔ خسارہ صرف بدر عبداللہ کے حصے میں تو نہیں آیا تھا، خاک صرف وہ تو نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا ہے؟ تمہیں بتایا تو تم میری عزت کرنا چھوڑ دو گے۔ تم خولا بلال ہو۔ میں نے تمہیں عزت اور احترام کے ان درجوں پر رکھا ہے جہاں دنیا کا بڑا سے بڑا سچ یا بڑا سے بڑا جھوٹ بھی تمہیں تمہاری جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ خولا کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ تمہیں کوئی اسم عظیم آتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دعا کی قبولیت کا وظیفہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی ورد، کوئی حرف مستجاب؟ میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے میرا دل کتنی اذیت میں ہے، میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے مجھے کتنے غم ہیں۔ کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ وہ پڑھوں اور میرے غم دور ہو سکیں۔ کون سے غم ہیں؟ سب سے بڑا غم تمہارے دوست کا ہے۔ بھائی کتنا برا تھا کعب، اس نے کیوں موت کو چن لیا؟ کعب آہستہ سے آگے کو ہوا، اس کا سر آگے کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ خولا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے تم میں سے ہر ایک سے شکوے تھے، میرے پاس وہ کبھی نہیں آیا جو مجھے چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی لکڑی کی ٹوکری تھام کر پھول چننے کی کوشش کرتی رہی۔ بھائی نے وہ ٹوکری لے کر بندوق تھما دی۔ وہ میری حفاظت کرتے ہوئے بھول گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میرے اندر احساسات بھی ہیں۔ وہ چلا گیا، پیچھے سب ختم کر دیا۔ پھر میں نے تم پر الزام ڈال دیا، میں تم سے نفرت کرتی رہی اور تم چپ رہے۔ جب میں نے سچ جانا تب ایک اور خسارہ میرے دامن میں آ چکا تھا۔ مجھے کوئی اسم عظیم بتا دو، کوئی وظیفہ جو میری اذیت ختم کر دے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہچکیوں سے روتی رہی۔ کعب نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ میں بہت ظالم ہوں نا؟ میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں پر ظلم کیا، تم پر، نین تارا پر، شاید بدر پر بھی۔ میں بہت ظالم ہوں۔ اس کے منہ سے وہ نام بے دہانی میں نکلا تھا، لیکن کعب کا ہاتھ لمحے بھر کو تھم گیا۔ وہ خولا سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس شخص کا نام نہ لے۔ کعب عباس کے پاس بدر عبداللہ سے نفرت کی کئی وجوہات تھی۔ وہ اس شخص کا نام لیتی تھی تو ایک اور وجہ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی کیفیت کے برعکس ہنوز رو رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے میں سب سے زیادہ ظالم رہی ہوں؟ تم ہمیشہ میری حفاظت کرتے رہے اور میں ہمیشہ تمہیں الزام دیتی رہی۔ کعب نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اسے دیکھا، سرخ پڑتا چہرہ، کپکپاتے ہونٹ، بھیگی پلکیں۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ تم بہادر تھی خولا، یہ بزدلی کہاں سے جمع کر لی؟ اسے افسوس ہوا۔ خولا بلال کعب عباس کو اس بزدلی کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ زبان دراز لڑکی کو محبت کا مرض بہت بری طرح لاحق ہوا تھا۔ اس کی بہادری اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے تک تھی، اور اس کے بھائی کا قاتل وہی نکل آیا جس کو اس نے دل دان کیا تھا۔ تو یعنی وہ اجنبی نوجوان جو بڑے بازار میں شہزادی کی حفاظت کر کے محل لایا تھا، خسارہ تو اس کے حصے میں بھی آیا تھا۔ مجھے اب بزدل بننا ہے کعب، مجھے کوئی بندوق نہیں اٹھانی، مجھے گاؤں کی گلیوں میں نہیں چلنا، مجھے اپنی زبان پر ندامت ہے، مجھے کسی درخت تلے ٹہر کر کسی ساحر کو نہیں سننا۔ میں خسارہ خود جمع کر لائی تھی۔ مجھے عام عورتوں جیسی زندگی جینی ہے، وہ جو گھر کے کام کرتی ہیں، شوہر کا انتظار کرتی ہیں اور بس۔
مجھے بہادر نہیں بننا اب، میں نے اس بہادری کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ کعب نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ جیسا تم چاہو ویسی زندگی گزارو، نہ تم پر کوئی زبردستی ہے نہ بوجھ، لیکن اب چپ کر جاؤ، تم روتی ہو تو ہر منظر برا لگتا ہے۔ خولا نے خاموشی سے سر ہلایا، اپنے ہاتھ کعب کے ہاتھوں سے نکالتے اس نے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا پتہ کروا دو، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ کعب نے صرف سر ہلا دیا۔ خولا اس بار خاموش رہی۔ پھر اس نے جھکا سر اٹھایا اور کعب کو دیکھا۔ تم میری ہر بات کیوں مان لیتے ہو؟ باخدا میں زن مرید نہیں ہوں، میں صرف وہ باتیں مانتا ہوں جہاں تم صحیح ہو۔ خولا آہستہ سے ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے بھائی کہا کرتا تھا کہ کعب اچھا شوہر بنے گا۔ واقعی؟ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ زن مرید بنے گا۔ وہ بازوؤں کا تکیہ بناتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اسے اچھا شوہر ہونا کہتے ہیں، زن مریدی نہیں۔ وہ خفا ہوئی، بھیگی سی پلکیں، گلابی ہوتے گال، بالوں کے چہرے پر جھولتی لٹیں اور خفا سی وہ۔ کعب عباس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے میں اس سے ٹریننگ نہیں لے سکا۔ خولا نے تکیہ اٹھاتے گود میں رکھا۔ اسے فی الحال دماغ سے کسی اور کا خیال نکالنا تھا۔ مجھے بتائی ہیں، تم چاہو تو میں تمہیں زن مریدی کے 101 طریقے سکھا دیتی ہوں۔ پہلا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے۔ جو گنز تمہیں چاہیے وہ بہت مہنگی ہیں، صرف گنز تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے خفا نظروں سے کعب کو گھورا۔ اور کیا چاہیے؟ زیور، میک اپ، کپڑے اور بھی بہت کچھ۔ ہاں، میرا باپ تو کہانی چھوڑ گیا تھا سونے کی نا۔ کس بے روزگار سے شادی کر لی میں نے؟ اس نے افسوس سے کعب کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ مجھے روز روز بے روزگاری کے طعنہ مت دیا کرو، میں برا مان جاتا ہوں۔ تم برا مان کر جاب ہی ڈھونڈ لو۔ خواتین جب پوچھتی ہیں کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے تو میں کیا کہوں؟ بے روزگار ہے۔ کہہ دیا کرو ماشاءاللہ سے گریجویٹڈ بے روزگار ہے۔ وہ خفا سی اسے دیکھتی رہی، پھر تکیہ پھینک کر اٹھی۔ کعب ہنس دیا۔ ڈھونڈ رہا ہوں جاب یار، ڈھونڈتے رہنا ساری زندگی۔ وہ الماری کھولتی اس میں سے کوئی آرام دہ سوٹ نکالنے لگی۔ فکر مت کرو، بہت جلد تم سے یہ سوال کرنے والی خواتین کو جواب میری قابل عزت جاب کا بتانے جا رہی ہو۔ وہ سابقہ انداز میں لیٹے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل، مستقبل کے اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی ہوں نا میں۔ وہ کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی تو کعب دھیمے سے ہنس دیا۔ وہ مشکل دنوں میں ملنے والی مسکراہٹ جیسی تھی جس کے ہمیشہ رہنے کی دعا کی جاتی۔ مہارا میں اگلے دن کا سورج ڈھلنے لگا جب خالہ کے ساتھ پورے گھر کی صفائی کرواتی خولا سیاہ رنگ کی بیڈ شیٹ لیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کعب بیڈ پر لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے۔ وہ غالباً گہری نیند میں تھا جب اس نے بیڈ شیٹ کرسی پر رکھتے اسے آواز دی، کعب اٹھ جاؤ۔ وہ بنا کوئی حرکت کیے لیٹا رہا تو خولا میز پر بیڈ شیٹ رکھتی بیڈ تک آئی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں وہ دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کر کمر پر باندھے ہوئے تھی۔ کعب، اس نے اس بار کچھ جھنجھلا کر اس کا کندھا ہلایا۔ یہ اتنی گہری نیند سوتا تو نہیں تھا۔ کندھا ہلانے پر اس بار وہ ہلا، بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر آنکھیں بامشکل کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیڈ شیٹ تبدیل کرنی ہے، اٹھ جاؤ، بعد میں کر لینا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اور بھی کام ہے، 2 منٹ اٹھ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ خولا کو غصہ آیا۔ اس نے اس بار کچھ زور سے کندھا ہلایا۔ خولا، سونے دو۔ وہ رخ موڑ گیا۔ تم 2 منٹ اٹھ نہیں سکتے بیڈ سے؟ نہیں۔ میرا دماغ مت خراب کرو کعب، مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، باقی صفائی کرنی ہے اور تم میرا دماغ مت خراب کرو، جہیز میں تھوڑی لائی تھی تم بیڈ۔ وہ تپ کر گویا ہوا تو خولا کا منہ کھلا۔ تم مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ دے رہے ہو؟ ہاں، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے چند لمحے غصے سے گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔
کعب اسی طرح لیٹا رہا۔ نیند پھر سے مہربان ہونے لگی۔ کچھ دیر گزری جب اسے صفیہ کی زوردار آواز سنائی دی، کعب باہر آؤ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چند لمحے دماغ معوف رہا، پھر نیچے پڑے سلیپرز پہنے باہر نکلا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر واضح ہوا۔ چارپائی پر صفیہ کے سامنے بیٹھی ہولا، جو زور و شور سے رو رہی تھی، وہیں جم گیا۔ یہاں آؤ۔ صفیہ کی سخت آواز پر وہ آگے بڑھا، پھر پریشانی سے ہولا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ بنا جواب دیے مزید شوں شوں کر کے رونے لگی۔ آنکھیں باقاعدہ سرخ ہو رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے۔ صفیہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ حیران ہوا۔ میری وجہ سے کیوں؟ تم اسے جہیز نہ لانے کا طعنہ دیتے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کعب کچھ دیر ناسمجھی سے ہولا کو دیکھتا رہا، پھر اسے یکدم یاد آیا کہ اس نے کب طعنہ دیا تھا۔ امی، میں مذاق کر رہا تھا، یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ پوچھے اس سے خالہ، ابھی کہا اس نے کہ بیڈ جہیز میں لائی ہو۔ جب جاب ڈھونڈنے کا کہوں تب بھی مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ اب باقاعدہ ربٹہ منہ پر رکھ کر رو رہی تھی۔ پل بھر کو کعب اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا، پھر دانت پیستے ہوئے دوسری چارپائی پر بیٹھا۔ کب ڈانٹا ہے تمہیں؟ رات ڈانٹا تھا، پھر پرسوں بھی جب میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ ڈانٹ نہیں، سمجھایا تھا۔ وہ کچھ تحمل سے گویا ہوا۔ دیکھیں خالہ، اب بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ کعب، اسے کچھ کہا تو برا پیش آؤں گی میں۔ صفیہ نے اسے باقاعدہ جلا کر برف کرنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ امی، میں صرف اسے سمجھا رہا تھا کہ خواہ مخواہ اس نے 3 سال ضائع کیے ہیں۔ اب تک BS ہونے والا ہوتا اس کا، اور اب بھی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ جھنجھلا گیا تھا، لیکن پھر بھی تحمل سے انہیں سمجھانا چاہا، کیونکہ اس کی والدہ ماجدہ اس سے زیادہ ہولا بلال کی سکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچھ سمجھانے کی، اس کی مرضی ہے، وہ جو بھی کرے۔ پہلے تو بہت کہتے تھے مل گئی تو قدر کروں گا، یہ قدر کر رہے ہو تم اس کی؟ وہ غصہ ہوئی۔ کعب لمحے پر کو گڑبڑایا۔ ہولا نے روتے روتے اسے دیکھا۔ قدر کروں گا؟ اس سے تو ایسی باتیں نہیں کہتا تھا۔ اسے کعب کا ایک اور جرم یاد آیا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا، اب کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے بات ختم کر دی۔ لے کر آتی ہوں۔ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، اب دوپہر کی اذانیں آ رہی ہیں تو اسے ناشتہ یاد آ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ کعب خاموشی سے اپنی عزت افزائی سنتا رہا۔ صفیہ کچن میں غائب ہوئی تو وہ ہولا کی طرف مڑا اور کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کب طعنہ مارا میں نے تمہیں؟ ابھی تو مارا تھا۔ وہ صفیہ کے جاتے ہی سارا رونا بھول گئی۔ میں نیند میں تھا۔ آدھی رات تک جاگو گے تو پھر آدھے دن تک سوئے ہی رہو گے۔ کون سے کام کرتے ہو تم لیپ ٹاپ پر؟ وہ مشکوک ہوئی۔ تمہاری طرح ڈرامے نہیں دیکھتا۔ وہ جلا بنا بیٹھا تھا، آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ تھی، سیاہ ٹراؤزر پر ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈرامے نہیں دیکھتی۔ چیک کروں گی تمہاری سرچ ہسٹری آج۔ نہا لو جا کر اب۔ بیوی اور ماں تو نوکرانی ہے نا جو تمہیں دوپہر کو ناشتہ بنا کر دیں۔ وہ ہنہنا کرتی اٹھی۔ میں تو جیسے ہر روز سرچ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کیا کرتا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ اٹھ کر کمرے سے کپڑے نکالے، نہانے اور باہر نکلنے تک اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ٹاول بالوں پر پھیرتے اس نے کرسی پر رکھا، ہولا کی گری نظر انداز کی۔ باہر دروازے تک آنے اور دروازہ کھولنے تک بال ہاتھوں سے درست کیے۔ دروازہ کھولا تو چہرے پر تعجب پھیلا۔ جی؟ سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، چند پولیس آفیسر دروازے پر اور باقی پیچھے کھڑے تھے۔ کعب عباس؟ جی، کعب ہوں۔ ہم آپ کو ظہیر الدین احمد کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے۔ کعب عباس کا دماغ بگ سے اڑا۔ سپاہی آگے بڑھتے اسے ہتھکڑی لگانے لگا۔ جب وہ ایک قدم دور ہوا کچن اور کمرے سے، تب تک ہولا اور صفیہ باہر آ چکی تھی۔ کون ظہیر الدین؟ اور میں کیوں قتل کرنے لگا اسے؟
پچھلے ماہ کی 7 تاریخ کو شہر سے واپسی پر آپ نے 2 لوگوں پر تشدد کیا تھا۔ ان میں سے ایک اس تشدد سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے کہ وہ آپ کے تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوا ہے۔ وہ دونوں چور تھے اور میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے انہیں مارا تھا، تشدد نہیں کیا تھا، صرف اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری تھی۔ کون سی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے بندہ مر جاتا ہے؟ وہ بھڑک کر بولا۔ خولا پریشانی سے آگے کو ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، اندر جاؤ تم۔ وہ خولا کو نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی تپش سی جمع ہوئی۔ یہ بات عدالت طے کرے گی، گرفتار کرو اسے۔ پولیس والے اس بار آگے کو ہوئے۔ کعب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خولا اس کے آگے آئی۔ ارسٹ وارنٹ کہاں ہے؟ ہمیں قانون مت سکھائیں بی بی، ہٹاؤ اسے آگے سے۔ سبز وردی والے ملبوس پولیس والے نے سبز وردی میں ملبوس پولیس والے نے کعب کے سامنے خولا کو ہٹانا چاہا جب کعب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری بیوی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے گھبرایا، پھر خولا کی طرف مڑا جو سفید چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا تھا۔ میری بات سنو خولا، میرا موبائل لو، اس میں حسیب نذیر کا نمبر سیو ہوگا، اسے میسج کرو اور سب بتا دو۔ مزید نہ تم کسی کو کال کرو گی اور نہ کسی سے کچھ کہو گی، سمجھ آئی بات؟ اس نے خولا کی دونوں کوہنیاں تھامیں تو وہ شل سی سر ہلا گئی۔ صفیہ آگے آتی پولیس والوں سے کچھ کہہ رہی تھی، انہوں نے نہیں سنا۔ کعب کو ہتھکڑی لگاتے وہ گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ صفیہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور خولا بلال ساکت ٹھہری تھی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔